السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 23ویں پارے کے نصف سے آج ہمارے سوا پارے کے تفسیر کے خلاصے کا آغاز ہے۔ سورہ صاد کا آغاز ہے۔ اس سورہ کا نام صاد اس لیے رکھا گیا کہ اسی حرف سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے، اور یہ جو حرف ہیں اور اس جیسے دوسرے اور حروف جو مختلف سوروں کے شروع میں آئے ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، قاف نون، یہ تمام کلمہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطع کا معنی ہے کٹا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، چونکہ ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا جاتا۔ الف لام میم، الف کو الگ پڑھا جاتا ہے، لام کو الگ، میم کو الگ، علم اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس اعتبار سے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا علم رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانے، یا اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکار نے جن محبوبوں کو ان حروف کے علم سے سرفراز فرمایا ہے وہی اس کے معنی کو جانتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس لیے نازل کیے گئے ہیں کہ عرب کو ان کی اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہونے کے باوجود قرآن کریم کے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے عاجز کر دیا جائے، اور وہ عاجز ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ صاد کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، ذکر والا ہے۔ پھر فرمایا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جو کافر لوگ ہیں اس قرآن کو ماننے سے عزت یعنی اکڑ میں ہیں اور اختلاف میں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اس اختلاف اور ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو سمجھا دو کہ دیکھو کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا ولا حین مناس، ان لوگوں نے لات اور حین مصیبت کے وقت میں لات نامی اپنے بت کو پکارا، ان کے بتوں کو یہ پکارتے رہے، ان کے پاس ایک نہیں 360 بت تھے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ ان لوگوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آج تشریف لائے ہیں، اور پھر اس رسول کی شان میں ان گستاخوں نے کہہ دیا کہ یہ رسول جادوگر ہیں اور نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور کہنے لگے کہ کیا اس رسول نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ کئی خدا ہوتے، اس لیے کہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں، ضرورتیں بے انتہا ہو رہی ہیں۔ جب ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو ضرورتوں کو پورے کرنے والے خدا بھی بڑھتے چلے جائیں۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک خدا ہو، مگر یہ رسول عجیب دعوت لے کر آئے ہیں کہ تمام خداؤں کو بازو ہٹا کر یہ صرف ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ ایک تعجب خیز چیز ہے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ ان کافروں کا یہاں رد کیا گیا اور فرما دیا گیا کہ یہ ایسے ہی انکار کرتے رہیں تو ان پر گزشتہ قوموں پر جیسے عذاب آیا تھا ویسے ہی عذاب آ سکتا ہے۔ گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا تھا اس کا اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں ذکر فرمایا۔ ان کی شان بیان فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم شہنشاہ دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقے پر صبر چلتے ہوئے
صبر کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، ایذا رسانیاں ان کا شیوا رہیں گی، مگر اے حبیب آپ حضرت داؤد کی سنت کو دیکھیے، ان کو بھی ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ بڑی شان والے تھے، بڑی طاقت والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح میں مصروف کر دیا تھا۔ یہ تمام خصوصیتیں حضرت داؤد کی یہاں بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا جہاں حضرت داؤد علیہ السلام ایک اللہ کے نبی اور رسول تھے، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، آپ لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ آپ اپنے کمرے میں عبادت الہی میں مصروف تھے اور باہر پہرے دار پہرا دے رہے تھے، دروازے سے کسی کے اندر داخل ہونے کا کوئی امکان نہ تھا، ایسے میں چھت پھاڑ کر دیوار پھاڑ کر دو اشخاص اندر آ گئے۔ وہ دو اشخاص آنے والے یہ دو انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یہ دیوار کھول کر اندر آ گئے تھے اور دیوار پھر برابر ہو گئی۔ یہ دونوں آنے کے بعد اپنا مسئلہ فریقین کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک بکری ہے، اور میرا یہ بھائی جس کے پاس 99 بکریاں ہیں وہ مجھ پر غالب آ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ایک بکری بھی اپنے بکریوں میں شامل کر کے اپنے بکریوں کی تعداد 100 کر لے اور مجھے بالکل مفلس بنا دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوری طور پر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی بکریوں کے ساتھ تمہاری بکری کو شامل کر لینے کا جو ظالمانہ فیصلہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کرتے ہی آپ کو پھر احساس ہو گیا کہ مجھے فوری طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عام طور پر جج اور حکم کے لیے حکم یہ ہے کہ جب دو فریق کسی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئیں تو دونوں کی گفتگو کو پورے طور پر سنیں اور اس کے بعد حتمی طور پر فیصلہ صادر کریں۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ اجتہادی معاملہ ہوا کہ آپ نے دونوں کی گفتگو سننے سے پہلے ایک کی گفتگو سنتے ہی فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اپنے اس ذلت پر رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کیا۔ تو یہ جو سجدے کا ذکر آیا تو اس اعتبار سے ہمیں بھی یہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ تلاوت ہے جو سورہ صاد کے اندر ہے اور یہ تسلسل میں 10واں سجدہ ہے۔ 10واں سجدہ جملہ 14 سجدے، 14 سجدوں میں سے یہ 10 سجدے یہاں تک مکمل ہو جاتے ہیں 22ویں پارے میں، تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس معاملے میں بہت ساری اسرائیلی روایات بیان کی جاتی ہیں، اور وہ اسرائیلی روایات اگر ہم صحیح سمجھ کے چلیں تو اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں گستاخی سرزد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ان تمام اسرائیلی روایتوں سے روگردانی کر کے یہی روایت جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی کہ آپ نے دونوں کی گفتگو سننے سے پہلے صرف ایک کی گفتگو سن کے فیصلہ کر دیا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، یہی آپ کے شان نبوت کے مناسب ہے، اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور ایک بادشاہ بھی ہیں، تو آپ کو یہ حکم دیا گیا۔ اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید ابن عبد الملک نے حضرت ابو ذرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا خلیفہ اور بادشاہ سے بھی کل قیامت کے دن حساب لیا جائے گا؟ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کو آپ نے سمجھا ہوا ہے، اے ابو ذرع مجھے بتائیے کہ حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذرع رحمہ اللہ نے فرمایا امیر المؤمنین میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو ولید ابن عبد الملک نے کہا کہ ہاں کہو، تمہیں اللہ کی امان میں رکھتا ہوں، یعنی میں تمہارے کچھ بھی کہنے پر کوئی سزا تم کو جاری نہیں کروں گا۔ تو اس وقت میں حضرت ابو ذرع نے کہا اے امیر المؤمنین ایک بات یہ بتائیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام کا؟ تو اس کے بعد حضرت ابو ذرا کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور خلافت بھی دی تھی، پھر اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اپنی کتاب میں آپ کو حکم دیا کہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب حضرت داود علیہ السلام سے اس انداز میں حکم کا معاملہ ہے تو آپ کا شمار کس میں ہو سکتا ہے؟ آپ سے تو برابر حساب لیا جائے گا، دوسرے بادشاہوں سے تو یقینی طور پر حساب لیا جائے گا۔ تو ولید ابن عبد الملک نے آپ کی اس بات کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ایک ابتلا اور آزمائش و امتحان کا تھا یہاں ذکر فرمایا کہ شام کا وقت تھا، عمدہ گھوڑے آپ کے سامنے معائنے کے لیے پیش کیے گئے، تو ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اتنا وقت گزر گیا کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، سورج غروب ہو گیا۔ تو اس وقت میں جیسے ہی آپ کو احساس ہوا تو فوری طور پر ان پورے گھوڑوں کو دوبارہ آپ نے اپنے سامنے سے گزارنے لگوایا اور ہر گھوڑے کو آپ ذبح کرتے چلے گئے کہ ان گھوڑوں کی محبت نے مجھے عبادت الہی سے غافل کیا تھا۔ یہ امتحان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ان گھوڑوں کی محبت کو قربان کر دیا، گھوڑوں کو کاٹ دیا، اور پھر اللہ کی محبت ان پر غالب رہی۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور امتحان اور آزمائش کا ذکر کیا گیا۔ وہ آزمائش اور امتحان کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ گویا اپنی کرسی پر ان کا ایک جسم باقی رہ گیا۔ یہ عمومی طور پر عرب کی تعبیرات ہیں۔ ان تعبیرات میں بھی اسرائیلی روایتوں میں بہت سارے من گھڑت واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات سے صرف نظر کر کے اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے۔ تو وجہ کیا بنی تھی؟ ایک روایت اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج کی رات 70 بیویوں سے قربت اختیار کروں گا اور وہ پوری کی پوری ایک مجاہد پیدا کریں گی۔ 70 بیویاں 70 مجاہد پیدا کریں گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب اس کے بعد آپ 70 بیویوں کے قریب ایک رات میں گئے، مگر ان 70 میں سے کوئی بھی حمل والی نہ ہوئی سوائے ایک جو حمل والی ہوئی وہ بھی جو ان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ نامکمل تھا، ایک بازو اس کا پیدا ہوا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کی کرسی پر ایک ایسا جسم ڈال دیا گیا کہ بالکل جو کمزور تھا، اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت سلیمان نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے وقت میں انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا۔ اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہوتا یہ کہ واقعتاً 70 مجاہد پیدا ہوتے اور وہ سب کے سب اللہ کے راہ میں جہاد کرتے۔ تو یہاں انشاءاللہ کی اہمیت بھی بتائی گئی۔ تو خیر، ان ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزارنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی سرفرازیوں سے سرفراز فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فسخرنا لہ الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو فرما بردار کر دیا۔ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی بالکل نرمی کے ساتھ، جدھر وہ چاہتے تھے ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے۔ مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والے کو اگر آپ حکم فرما دیتے تو پلٹ کے پھر مشرق کی طرف چلنے لگ جاتی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کے فرما برداری میں شیاطین کو بھی دے دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری عطائیں ہیں کہ چاہو تو تم اپنے پاس اسے رکھو
चाहो तो दूसरों को देकर इस पर एहसान करो, ये अल्लाह ने फरमाया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद रब तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इब्तला और आजमाइश का जो दौर था वो इससे पहले भी आप सुन चुके हैं। 18 साल तक आप बीमार रहे, आपकी पूरी औलाद ख़त्म हो गई थी, मालो दौलत ख़त्म हो गया था। जब आपने दुआ की तो रब तबारक व तआला ने आपको फरमाया कि आप अपना पैर ज़मीन पर मारें, पानी के 2 चश्मे निकलेंगे, एक ठंडे पानी का होगा जो आप पिएंगे और दूसरा पानी साफ शफाफ पानी होगा जिससे आप नहाएंगे, और आपकी ये इब्तिला का दौर ख़त्म हो जाएगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपने ऐसे ही किया। इस दौरान में एक अजीब वाक़या पेश आया था। वो वाक़या ये था कि रिवायतों में आता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी के दौर में किसी बात पर नाराज़ होकर अपनी जो बीवी थी, जो खिदमत गुजार थी, उनको 100 कोड़े मारने की कसम खा ली थी। अब जब आप भले चंगे हो गए, अच्छे हो गए, तो आपको आपकी कसम याद दिलाई गई, तो आप सोचने लगे कि इतनी वफा शियार खिदमत गुजार बीवी को कैसे 100 कोड़े मारे जाएं। तो रब तबारक व तआला ने आपको इस कसम से बरी करने के लिए एक हीला बताया, एक तरीक़ा बताया। अल्लाह ने फरमाया कि ए दाऊद, ए अय्यूब अपने हाथ में एक लकड़ियों का कट्टा ले लो जिसमें 100 काड़ियाँ हों और उससे एक हल्का सा मार अपनी बीवी को मार दो, ये 100 कोड़ों के बराबर हो जाएगा। तुम हानिस नहीं होंगे, कसम को तोड़ने वाले नहीं कहलाएंगे। इसको कहा जाता है हिला शरई। बंदा खुदा के खौफ के पेश नज़र अगर कभी किसी मामले में इस हीले को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करता हो खौफ खुदा के पेश नज़र, तो उसके लिए इसकी गुंजाइश है। फ़ुक़हाए किराम ने इस आयत के तहत में इसकी वजाहत की है। फिर रब तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, हज़रत इस्माईल, हज़रत यसा और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, इन अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इजमाली तौर पर ज़िक्र फरमाया और फरमाते हुए फरमाया हादा ज़िक्र, ये याद है। अम्बिया किराम की याद होती रहे, अल्लाह के महबूबों की याद होती रहे, और ये समझ लो कि ये मुत्तकी रहे हैं, इमाम मुत्तकीन रहे हैं। तो ये वइन्न लिलमुत्तकीन लहुस्न मआब, यकीनन मुत्तकियों के लिए बेहतरीन ठिकाना है। वो बेहतरीन ठिकाना जन्नाति आदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अब्वाब, ये जन्नत आदन है और उनके लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं। मुत्तकीन फ़ीहा, ये जन्नती जन्नत में टेका लगाकर बैठे हुए होंगे। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब, वो वहाँ पाते रहेंगे जन्नत में हर किस्म के मेवे को और हर किस्म के मशरूब को। वइंदहुम क़ासिरातुत तरफ़ी अतराब, और उनके पास निगाहों को रोकने वालियाँ हम उमर हमजोलियाँ होंगी, इन्हें हूरें और जन्नती औरतें उनके तसर्रुफ़ में होंगी। और फरमाया हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, ये वो नेमतें हैं जिनका तुमसे यौमुल हिसाब यानी क़यामत के दिन के लिए वादा किया जाता रहा। फिर फरमाया इन्ना हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, यकीनन ये हमारी अता है और ये अता ख़त्म होने वाली नहीं है। इसका खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया। फिर उसके बाद इसी सूरे में एक और वाक़े का जिक्र किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मैदान क़यामत में जब अबू जहल कहेगा, क्या कहेगा कि मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, हमें क्या हो गया है कि हम उन लोगों को नहीं देख रहे हैं जिन्हें दुनिया में हम बुरे समझते थे। मुराद इससे वो क्या ले रहे हैं, सरकार के सहाबा को। यानी ऐना बिलाल, कहाँ है बिलाल, ऐना सुहैब, कहाँ है सुहैब, ऐना अम्मार, कहाँ है अम्मार, ये अबू जहल कहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उलाइका फिल फिरदौस, वो लोग तो फिरदौस में हैं, जन्नतुल फिरदौस में हैं। अबू जहल कितना अजीब हो गया, कितना मिस्कीन हो गया कि उसका बेटा हज़रत इकरीमा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए, उसकी बेटी हज़रत जुवैरिया मुसलमान हो गई, उसकी वालिदा मुसलमान हो गई, उसके भाई मुसलमान हो गए, खुद काफिर रहा और दोज़ख में चला गया। खुसूसियत के साथ इसका जिक्र करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और फिर उसके बाद फ़रिश्तों को उनका सजदा करने का हुक्म और शैतान के इनकार करने और फिर शैतान से सवाल जवाब जो इससे पहले भी आप सुन चुके हैं।
یہ پوری تفصیلات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اگلا سورہ سورہ زمر ہے۔ زمر کہتے ہیں زمرتن کی جمع، زمرتن کہتے ہیں جماعت کو، چونکہ اس سورے کے آخری رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کے زمرے یعنی جماعت کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح جنتیوں کے زمرے یعنی جماعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے اس سورے کو سورہ زمر کا نام دیا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں جہاں بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، وہیں خصوصیت کے ساتھ انسان کی پیدائش کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے، پھر انہی سے ان کی بیوی کو بنایا، اور پھر تمہارے لیے 8 جوڑے جانوروں میں سے بنائے اتارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، اور خلقت ایک دفعہ نہیں ہوتی بلکہ مختلف اطوار میں بدلتے ہوئے تمہاری تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں تم 3 تاریکیوں میں پرورش پاتے ہو، ایک تو ماں کے پیٹ کی تاریکی، دوسرا رحم کے اندر کی تاریکی، اور تیسرا اس جنین کی جھلی کی تاریکی جس میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ ان 3 تاریکیوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رکھ کر پیدا کیا، اور یہ پیدا کرنے والا تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، کیسے تمہیں اس کی عبادت سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کو یاد کرو کہ تمہیں آدم سے وجود بخشا۔ اگر تم ناشکراپن کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرے پن سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے اس کی تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں سورہ زمر میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور قرآن پر حقیقی معنی میں عمل کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے بہترین کتاب نازل فرمائی ہے، جو کتاب کے ایک دوسری آیتیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، اور یہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ان لوگوں کے جلدیں، ان لوگوں کے چمڑے سکڑ جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں، اور ان کے دل بھی نرمی اختیار کر لیتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس 23ویں پارے کے آخر میں ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی مالک ہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے۔ دونوں میں کون صحیح ہوگا؟ کیا دونوں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام کے 10 مالک ہوں اور ایک غلام کا صرف ایک مالک ہو، دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ 10 مالک ایک غلام کو ایک وقت میں 10 احکام دیں گے تو وہ کسی ایک کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے گا۔ اس کے برخلاف ایک غلام کا ایک ہی مالک ہو تو مالک جو حکم دے گا وہ اس کی تعمیل آسانی سے کر سکے گا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک خدا کے ماننے والے اس کے احکام کی تعمیل آسانی سے کر سکیں گے، اور 10 خداؤں کو 360 خداؤں کو ماننے والے وہ کسی خدا کو بھی خوش نہیں کر سکیں گے۔ اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا، دیکھو ہم کتنے اچھے انداز میں سمجھا دیتے ہیں، سنو، اس لیے کہ اللہ کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ اے حبیب، آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اور ان بدبختوں کو بھی موت کی آغوش میں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس آؤ گے تو وہاں یہ تمام بحثیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اگلے پارہ جو 24واں پارہ ہے، اس پارے کے آغاز میں جہاں بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، خصوصیت کے ساتھ میدان محشر میں جب کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو ارشاد فرمایا کہ یہ کافر تمنا کریں گے کہ اگر اے کاش ان کے لیے پوری زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ان کی ملکیت میں آ جائے، اور اس کے برابر اور اتنا ہی آ جائے، تو یہ سب دے کر اپنے اس سخت عذاب سے فدیہ دے کر چھٹکارا پانا چاہیں، مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے،
بلکہ وہ جس بات کا گمان بھی نہیں کرتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے آگے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے غلاموں، اے وہ غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تم گناہ بہت کیے ہو، مگر یاد رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرنی ہوگی، گڑ گڑانا ہوگا، آنسو بہانے ہوں گے، دل سے نادم ہونا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً رب تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت بہت بڑی امید والی آیت ہے گناہ گاروں کے لیے۔ ہم گناہ گاروں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتے رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے آخری رکوع میں رب تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے زمرے کا جو ذکر فرمایا کہ یہ کافر جب ہانک کر دھکے دے کر دوزخ کی طرف لائے جائیں گے تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور ان سے وہاں کے خازن دوزخ کے فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے پاس تمہارے رب کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو اس وقت کافر بولیں گے کیوں نہیں، رسول تو آئے، ڈراتے تو رہے، لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ حق ہو چکا تھا، اس لیے ہم اپنے کفر پر اڑے رہے۔ تو فرشتے بولیں گے کہ اب دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو کر نتیجے میں تکبر کرنے والوں کا انتہائی برا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان جنتیوں میں فرما دے اور باقی رکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنتیوں کو بڑی شان کے ساتھ جماعت کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے جنت کے قریب آئیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے اور ان سے جنت کے خازن یعنی فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوشگوار ہو گئے، تم ہمیشہ رہنے والے ہو کر ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس وقت جنتی رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث و مالک بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے ٹھکانہ بنا لیں گے۔ پس کیا ہی بہترین نتیجہ ہے، ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔ اس جنتیوں کے اس ذکر پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا اختتام فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ غافر کا معنی ہے بخشنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفتی نام ہے، اسی اعتبار سے اس سورہ کا یہ نام رکھا گیا کہ اس کی ابتدائی آیتوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، یہ کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو عزیز اور علیم ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، اور توبہ نہ کرنے والوں کو، کافروں کو سخت سزا دینے والا ہے، اور بڑے انعامات فرمانے والا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اس کے ذکر کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا، اور پھر یہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے حاملین عرش الہی کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے اطراف جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے
کہ یہ زمین پر رہنے بسنے والے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت تو نے ہر چیز پر وسیع کر دی ہے اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو اے ہمارے پروردگار ان لوگوں کی مغفرت فرما دے جو توبہ کر لیں اور تیرے راستے پر چلیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار انہیں جنات عدن میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کی اولاد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کے باپ داداؤں میں سے جو ان کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کو بھی جنتوں میں داخل فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اے اللہ ان سبھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے ان کو بچا، اور جس کسی کو اے اللہ تو گناہوں سے بچا لے گا آج کے دن، بس تحقیق کہ تو نے حقیقی معنی میں اس پر رحم کیا، اور یہی چیز سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کی شان میں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں خاص کر ایک بات کا ذکر فرمایا ہے کہ فرعون، حامان اور قارون، ان تینوں کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کے ساتھ تشریف لائے تو ان بدبختوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور بہت جھوٹے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے حق لے کر ہمارے پاس سے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چال کافروں نے چلی تھی اللہ نے اس کو بیکار کر دیا۔ تو اس وقت فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اور موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ میں اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ یہ موسیٰ تم پر تمہارے دین کو بدل دے گا، نعوذ باللہ، یا زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دے گا۔ اور جب یہ فرعون غدیان بک رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں میرے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے جو قیامت کے دن پر، حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ تمام صورتحال واقع ہو رہی تھی۔ اسی وقت میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں میں، انہی فرعونیوں میں ایک صاحب ایمان والے تھے مگر وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ ایمان کے چھپانے کو عربی زبان میں کتمان ایمان کہا جاتا ہے۔ کتمان ایمان کا مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی ایمان قبول کر لے اور کسی مصلحت کی بنیاد پر ایمان ظاہر نہ کرے تو وہ اللہ کے پاس تو مومن ہے، مگر لوگوں کے پاس چونکہ ایمان ظاہر نہیں ہے، ظاہر کے اعتبار سے حکم لگے گا، ظاہر کے۔ تو خیر یہاں کتمان ایمان کرنے والے ان کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے بدبختو کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ انہوں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ کون سی تمہاری جاگیریں چھینی ہیں؟ کون سے تمہارے اولاد کو قتل کیا ہے؟ بس وہ اللہ کے میرا رب ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر اپنے جانب سے، رب کی جانب سے دلیلیں اور معجزے بھی لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال انہیں پہ لوٹے گا، اور اگر وہ سچے ہیں اور تم ان کی بات کو مان لو گے تو یہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو پہنچ کے رہے گا۔ وہ سمجھانے لگے اور کہنے لگے اے میری قوم، تمہارے لیے زمین میں آج ظاہری بادشاہت ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اس وقت میں فرعون کہنے لگا کہ اے لوگوں پریشان مت ہونا، میں جو صحیح راستہ دیکھ رہا ہوں اسی سبیل الرشاد، صحیح راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اس ایمان والے نے کہا جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اے میری قوم، میں تم پر مختلف قوموں پر جیسا عذاب آیا تھا ویسے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔
قوم نوح پر عذاب آیا، عاد پر عذاب آیا، ثمود پر عذاب آیا، ان کے بعد والوں پر عذاب آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب والا دن آ جائے۔ اور اے لوگو، میں تمہیں ندا دیے جانے والے دن کا بھی خوف کرتا ہوں، قیامت کے دن، جبکہ آوازیں دے کے سب کو پکارا جائے گا۔ یہ تمام باتیں وہ سمجھاتے رہے مگر وہ لوگ نہیں مانے، اور بھی بہت ساری ہدایت کی باتیں یہ سمجھاتے رہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ تو اس وقت میں وہ لوگ ان ایمان والوں کو ان کے حق بولنے سے روکتے رہے، ان کو دوبارہ پھر غلطی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ تو اس وقت میں انہوں نے اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے میری قوم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو تو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے لیے بلا رہے ہو، اور اس لیے بلا رہے ہو کہ میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرا ہوں ایسی چیز کا، ایسے بتوں کا جس کا کوئی علم مجھے نہیں ہے، جبکہ میں تم سبوں کو عزیز اور غفار ذات کی جانب بلا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ایسے ہی اپنے کفر پر اڑے رہو، تمہارے لیے دوزخ ہے، تم دوزخی ہو، تم عنقریب میری نصیحتوں کو یاد کرو گے، میں میرا معاملہ میرے رب کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً رب تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت میں ان لوگوں نے اس کتمان ایمان کرنے والے مومن کو مارنا چاہا، تکلیف پہنچانی چاہی۔ تو یہ چونکہ اپنے آپ کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کا کلمہ کہہ چکے تھے، اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پس اللہ نے ان کے چالوں، بری چالوں سے ان کو بچا لیا، اور فرعونیوں پر سخت ترین عذاب آ گیا اور ان کو گھیر لیا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ دوزخ کی آگ ان پر ان کے قبروں میں صبح و شام پیش کی جاتی رہے گی۔ خبر کا عذاب حق ہے، اسی جملے سے استدلال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو رب تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ تم ان فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو یہ آخرت کا عذاب ہے، اس سے پہلے صبح و شام دوزخ کا عذاب، آگ کا عذاب پیش کیے جانے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے، عذاب پیش کیا جانا، عذاب میں داخل نہ کر کے صرف بتایا جانا کہ دیکھو یہ عذاب تمہارے لیے ہے، یہ ان کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے ہے، اور ساتھ میں اس کی حرارت اور گرمی بھی ان تک پہنچتے رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جبکہ دوزخی دوزخ میں آپس میں حجت کرتے رہیں گے۔ دوزخ میں جو دوزخی ہوں گے ان میں کچھ سردار ہوں گے اور کچھ ان کے ماتحت۔ دنیا میں جو سردار تھے اور دنیا میں جو ان کے ماتحت تھے وہاں سب جمع ہوں گے۔ تو اس وقت میں وہاں نچلے درجے کے لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے، تمہارے تابع تھے، کیا آج تم ہمیں دوزخ کے کچھ حصے سے چھٹکارا دلا سکتے ہو؟ تو اس وقت ان کے سردار بولیں گے کہ ہم سب بھی اسی دوزخ میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، ہم اب کچھ بھی کمی نہیں کر سکتے، کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس وقت میں اللہ فرماتا ہے دوزخیوں سے، اللہ ان لوگوں، وہ لوگ بولیں گے جو دوزخ میں ہوں گے، کس سے بولیں گے؟ دوزخ کے فرشتوں سے بولیں گے، دوزخ کے خازنوں سے بولیں گے کہ اے خازنوں، اے فرشتوں، تم اپنے رب سے دعا کرو تاکہ وہ ہم سے ایک دن کے عذاب کی تخفیف کر دے۔ تو اس وقت میں وہ فرشتے بولیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلیلیں اور معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ دوزخی بولیں گے کیوں نہیں، رسول تو آئے تھے۔ تو اس وقت میں فرشتے کہیں گے دعا کرتے رہو، تم ہی دعا کرتے رہو، ہم دعا کرنے والے نہیں۔ اور کافروں کی دعا وہاں دوزخ میں عذاب سے بچنے کے لیے بالکل بیکار ہوگی۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو آسمان و زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا معاملہ تھا، وہ ہم نے کر دیا،
تو اب انسان کو پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ نہ تھا انسان تو پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو دوبارہ ہم پیدا آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف دلیل گویا لائی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اندھا اور بینا، نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم اس سے دعا کرتے رہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ عمومی طور پر لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایک نئی ہوا چل پڑی ہے کہ نماز کے بعد دعا سے لوگ کترا رہے ہیں، دعا کیے بغیر مسجدوں سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ دعا یہ پسندیدہ معاملہ ہے۔ اور دعا مقل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر کوئی دعا کرے بغیر چلا جائے صرف نماز پڑھ کر، تو گویا اس نے مغز چھوڑ دیا، اصل چھوڑ دیا، لب لباب چھوڑ دیا۔ یہ دانش مندی نہیں ہے۔ پھر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو دعا کی اہمیت ہے، مانگتے رہو مانگتے رہو، اللہ خوش ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی واضح طور پر فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری دعا سے اکڑتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرنا چاہتے، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، ان مضامین سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں خصوصیت کے ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا، ان رسولوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ پر قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے، اور کچھ انبیاء اور رسول وہ ہیں جن کا ہم نے قرآن میں تذکرہ نہیں کیا۔ ہر رسول اللہ کے حکم ہی سے معجزہ لے کر آتے رہے، بس جب اللہ کا حکم آ جائے گا، فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا، تو اس وقت باطل والے نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ رسول جو تشریف لائے، یہ انبیاء کرام جو تشریف لائے، ان کی تعداد کیا تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان الانبیاء 100,024,000 کہ انبیاء کرام 1,24,000، وَأَنَّ الْكُتُبَ الْمُنَزَّلَةَ 104 کتب، اور نازل کی جانے والی کتابیں، یعنی رسولان گرامی کی مقدس جماعت پر نازل کی جانے والی کتابیں 104۔ تو اس اعتبار سے 1,24,000 انبیاء کرام اور کم از کم 104 رسولان گرامی کی مقدس کڑی دنیا میں بھیجی گئی۔ اب کیا قرآن و حدیث میں ان سبھوں کے نام موجود ہیں؟ نہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جن کا نام بھی نہیں بیان کیا گیا، کچھ ایسے ہیں جن کا نام موجود ہے مگر واقعات کی تفصیل نہیں ہے۔ تو ہر نبی پر ہمارا ایمان، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی، لا نفرق بین احد منہم، 1,24,000 انبیاء کرام اور جتنے بھی رسولان گرامی تشریف لائے، ان کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، سب کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ ہاں، ہمارا حتمی ایمان ختم المرتبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے لیے قرآن میں ذکر کیا اور کچھ کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے تقریباً یہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے، ختم فرمایا۔ پھر اگلے سورہ کا ایک رکوع آج کے ہمارے سوا پارے میں شامل ہے۔ اگلا سورہ ہے سورہ فصلت، اور اس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ میں سجدہ آ رہا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام حامیم سجدہ بھی رکھا گیا۔ اور فصلت اس لیے کہا گیا کہ فصلت کہتے ہیں تفصیل وار بیان کیے گئے واقعات کو، چونکہ قرآن میں اس سورہ میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے قدرت کی نشانیاں تفصیل وار بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کو تفصیل سورہ فصلت کہا گیا۔ اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ابتدا میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کتاب فصلت آیات، یہ ایک ایسی کتاب ہے
کہ جس کی آیتیں تفصیل وار بیان کی جا چکی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اس سورہ کو سورہ فصلت کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کے پہلے رکوع میں جو آج کے ہمارے خلاصے کا آخری رکوع ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، اس کے سوا نہیں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ فرق یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے پاس وحی نازل کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا یقیناً ایک ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف مضبوطی سے جم جاؤ، واستغفروہ، اور اسے سے مغفرت مانگو، وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ یہاں پورے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ خطاب ایمان والوں سے نہ تھا، مشرکوں سے تھا، مشرکوں سے تھا، کہ اللہ نے اس آیت کے اختتام میں مشرکین کا ذکر کر کے فرما دیا کہ اے حبیب مشرکوں سے خطاب کر کے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی تمہیں مجھ سے گھبرا کے دور بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں کہ تم میرے قریب نہ آ سکو، میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں، میرے قریب آؤ، مجھ سے ہدایت لو۔ مگر اس کے باوجود یہ بدبخت ایمان نہ لے سکے۔ یہ بشریت کا جو مسئلہ ہے ذہن میں رہے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے یہ آپ کا لباس ہے، اور آپ کی حقیقت نورانیت ہے، آپ حقیقت میں نور ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ یہ نور سے مراد نور محمدی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہاں بشر کا جو لفظ کہا گیا یہ محض مشرکوں سے خطاب کرنے کے لیے تھا، ایمان والوں کو اپنے جیسا بشر سمجھنے کی بھی گنجائش ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایمان والا سرکار کو اپنے جیسا بشر سمجھے گا تو اس کا ایمان غارت ہو جائے گا۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، بلکہ ایمان والوں سے خطاب کر کے سرکار نے فرمایا کہ اوتی تو خزائن مفاتیح خزائن الارض، اے لوگو، اے ایمان والو، تم الگ ہو، میں الگ ہوں۔ میری شان یہ ہے کہ مجھے زمین کے پورے خزانوں کی پوری کنجیاں دے دی گئی، مجھے مالک اور مختار بنا دیا گیا، میں بڑی شان والا ہوں۔ ایمان والوں سے خطاب فرمایا تو فرمایا کہ لستو کہیئتکم، اے لوگوں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس شباشی کرتا ہوں، ہوا یطعمونی ویسقینی، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یہ میری شان ہے۔ تو تم کبھی مجھے اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے جیسا سمجھو گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا، اور شان والا سمجھو گے، کمال والا سمجھو گے، نور سمجھو گے تو تمہارے ایمان میں نورانیت پیدا ہوگی اور تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو کما حق سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے سوا پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ کل اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔